تو ہم ہارنے والا ہمیں مبارکباد دیتا ہے، اور یہ ہوتا ہے. میں ہارا، میرا بھائی ظہیر عباس جو ہے وہ جیتا ہے، ہم نے اس کو مبارکباد دی. آپ نے ایک گردان باندھی ہوئی ہے کہ جی ریگنگ ہو گئی. ابھی آپ کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کی رپورٹ ہے، جو اس رات 8 اور 9 کی رات جو ہوا، جو ان کے لوگوں نے کیا، جو آرو کو زدو کو کیا، یہ ساری رپورٹ میں ہے. یہ ساری رپورٹ بن کے میں میڈیا کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میڈیا کو اور باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے. یہ وہ رپورٹ ہے جو پولیس نے بنائی ہے، سپرنٹینڈنٹ پولیس کے آفس سے، اور یہ ایس ایس پی آفس سے یہ رپورٹ میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے ملک میں کہ جہاں آپ ہار گئے وہاں ریگنگ ہو گئی، جہاں آپ جیت گئے وہاں بالکل ٹھیک ہے معاملات. ایسا نہیں ہے. یہ ملک اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ہمارا ہے. ریاست ہماری ماں ہے. ہم اپنے ملک کو ایسے کسی کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے، نہ آپ کو کھیلنے دیں گے، نہ کسی ملک دشمن کو کھیلنے دیں گے. آپ نے جو فضا پیدا کی ہے، آپ وکلا برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دل میں عزت ہے آپ کے لیے. یا آپ سیاست کر لیں یا آپ اس پروفیشن کی عزت رکھیں. کالا کوٹ پہن کر اس پروفیشن کے باقی لوگوں کی جو عزت ہے ان کو خراب مت کریں. اور جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں، 9 مئی کی دہشت گردی میں جو ملوث ہے، سائفر کی جو غداری کے کیس میں جو ملوث ہے، توشہ خانہ کی چوری میں جو ملوث ہے، آپ آج بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں. میں اگر اپنا منہ کھولوں گا تو آپ دنیا میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. یہ میں آپ کے اس لیڈر کو کہہ رہا ہوں. آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کے اپنی زبان اپنے لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے. میں نے آپ کی پارٹی میں دن رات کام کیا تھا، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے. آپ کی ذات کے لیے کام نہیں کیا تھا. آپ لوگ ذات سے نکلیں اور پاکستان کا سوچیں. پاکستان میں معاشی دہشت گردی آپ نے پھیلائی. پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں آپ. ابھی تو آپ کے خلاف میں نے یہ سائبر کرائم میں بھی جانا ہے، جو آپ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں. آپ کی جو پیچھے بیٹھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو پریپیئرڈ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں. مجھے 2 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں. میں ایک پریس کانفرنس کل بھی کر رہا ہوں لاہور میں. اس میں آپ کا ایک اور کرتوت آپ کے سامنے رکھوں گا. راجہ صاحب، پہلے تو میں آپ سے بات کر لوں. آپ اپنی تسلی کریں. میں وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوا ہوں. انشاءاللہ میں اس کا تحفظ کروں گا. میری عوام، میرے حلقے کی عوام نے مجھے 1,72,825 ووٹ دیے ہیں آلموسٹ. اور میں ان کی پاسداری کروں گا. میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا. میں یہ آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلنے دوں گا. یہاں پہ آپ لوگ، اگر ہم پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کا سوچتے ہیں، آپ اپنی ذات سے نکلیں اور آپ لوگ بھی یہ سوچیں. کبھی کہیں کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں آپ، کبھی کہیں کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں آپ. جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط ہے اور جو آپ دیں وہ صحیح ہے. آپ کا یہ رونا دھونا کہیں اور نہیں چل سکتا. اور ابھی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ جو کے پی کے میں آپ نے آرگنائزڈ ریگنگ کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی کچھ دنوں میں. آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کے جو آرگنائزڈ دھاندلی آپ نے کی ہے ابھی آپ کے سامنے آنی ہے. آپ نے اس ملک کے بچوں کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا. 9 مئی کی دہشت گردی میں آپ نے استعمال کیا ان کو.
کبھی پہلے ہم نے نہیں سنا تھا پیٹرول بم بنتے ہوئے. میں تھا 14 وہ جو دھرنا تھا ہمارا 126 روز کا, میں تھا آرگنائزر اس کا. کوئی پیٹرول بم بنا, کوئی پیٹرول بم پھینکا؟ یہ راجہ صاحب جو جمعہ 4 دن آپ آئے ہیں, ذرا سنیں آپ بھی. آپ تب کہاں تھے دھرنے پہ؟ آپ وزیرستان مارچ میں تھے جہاں پہ یہ آپ کا سو کالڈ لیڈر ہمیں لے گیا تھا بارڈر تک. ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہم پاکستان کے لیے کر رہے تھے. ہم نے ایک 19 دن اپنے بنی گالا میں بیٹھ کے وہاں پہ آپ کے پیسفل پروٹیسٹ کیا, ہاؤس اریسٹ ہوئے. ہم نے تو ایک گملہ نہیں توڑا وہاں پہ. یہ کون سے دہشت گرد آپ نے تیار کر لیے 9 مئی کو, جن کو پیٹرول بم بھی بنانا آتا ہے, پولیس والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آتا ہے, ان کی گاڑیاں چلانی بھی آتی ہیں, اداروں کو گالیاں دینی بھی آتی ہیں, ڈنڈے چلانے بھی آتے ہیں اداروں کو, جنا ہاؤس پہ حملہ کرنا آتا ہے, وہاں جلا کے راکھ کر دیا وہ جنا ہاؤس. ہمارے باقی شہروں میں جو دفاعی اداروں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلانا آتا ہے آپ کو. آپ کا اصل چہرہ میں جانتا ہوں. یہ کام کہاں سے آپ نے شروع کیا یہ میں جانتا ہوں. آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کر بتانے کے لیے اپنی قوم کو. یہ میری آج پہلی پریس کانفرنس ہے, لیکن جب میرے ملک میری قوم کی بات آئے گی تو میں آپ کا اصل چہرہ اس قوم کے ایک ایک بچے کو دکھاؤں گا. میں اس لیے دکھاؤں گا کہ میں نے یہاں رہنا ہے, میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے, میرے ملک کے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں, ہم نے جادو ٹونے کے ساتھ فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے, خوابوں کے اوپر فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے. میں گیا ہوں عدالت آپ کے خلاف, آپ ثابت کر دیں, آپ حلف اٹھا دیں قرآن پہ کہ میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے آپ کے خلاف عدالت میں. میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں نے آپ کو باپ لیڈر سے بڑھ کر درجہ دیا تھا. کیوں؟ آپ میرے رشتہ دار نہیں تھے, آپ اس ملک کے لیے کام کر رہے تھے. اگر مجھے لالچ ہوتا, آپ پرائم منسٹر تھے, میں نے آپ کی پرائم منسٹر کو ٹھوکر مار کر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. آپ ان کے اوپر جھوٹے پرچے کروا رہے تھے. اللہ نے ان کو سرخرو کیا, ان کی بچیوں کے اوپر آپ نے پرچے کروائے. آپ کی انتقام کی سیاست, آپ کا تکبر اور آپ کی ذات آپ کو لے کے بیٹھی ہے. آپ کو آپ کی اپنی ذات نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان بچوں کو آپ نے ورگلایا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گا. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا, ان کو ایک ایک بات بتاؤں گا. اور ہمارے بچے باشعور بچے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو وہ بات بتاؤں جو پاکستان میں تہذیب کے دائرے سے نیچے رہ کے ہوتی ہے. اس لیے آج یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئے گی, جب میرے ملک کی بات آئے گی اوپر, تو میں چپ نہیں رہوں گا. میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب کروں گا. اور مجھے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے, میرے حلقے کی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے, اور یہ میں اس کا بھرپور دفاع کروں گا. آپ کے یہ پروپیگنڈے, یہ جعلی آپ کی جو آپ نے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو جو دھوکے میں رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دوں گا. اس عوام کو آپ کا اصل چہرہ دکھاؤں گا. آپ نے اگر ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. اگر ریگنگ تھی تو جو آپ کے لوگ جیت گئے ہیں وہاں ریگنگ بھی ہوئی, وہاں ریگنگ نہیں ہوئی. جہاں آپ جیت جائیں وہ ٹھیک ہے, جہاں آپ ہار گئے ہیں وہاں ریگنگ ہوئی ہے. آپ کے کے پی کے میں ریگنگ نہیں ہوئی, پھر وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آخری بات, آپ نے ساری زندگی ایک معزز سیاستدان کو, اس کے کردار کو کس کس لیول تک برا بھلا کہا, کہاں کہاں سے کن کن بچوں سے برا بھلا کہلوایا, جلسوں میں ان کے الٹے سیدھے نام لیے. آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟
اب آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ کل آپ کی لیڈرشپ ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ گئی. کل تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے آپ منتیں کرنا شروع ہو گئے. آپ کی جو موریلٹی ہے اس کی یہاں ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری سیاست آپ نے ان کی مخالفت میں KPK میں ووٹ حاصل کیا. ان کو برا، میں ان جلسوں میں تھا جب آپ ان کے اوپر پرسنل اٹیک کرتے تھے. آپ نے 2013 کے الیکشن میں ایک بیانیہ دیا کہ یہ 35 پنچر لگ گئے، وہ کہیں ثابت نہ ہو سکے، اور نجم سیٹھی صاحب نے آپ کے اوپر ڈیفرمیشن کا کیس کر دیا. آپ کے وکیل نے وہاں پہ بیان دیا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. یہ ہے آپ کی سیاسی بصیرت، یہ ہے آپ کی سیاسی سوچ، یہ ہے آپ کی سیاسی میچورٹی. تو آپ یہ جو وکیل صاحبان کو آپ نے کھڑا کیا ہے، یہ تو اپنا وکالت کریں گے، یہ سیاست کا ان کے بس کا بات تھوڑی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے. معاشی دہشت گردی آپ لے کے آئے ہیں سیاست میں. جو آپ کر گئے اس ملک کے ساتھ وہ کوئی دہشت گرد نہیں کر سکتا. ہمارا دشمن ملک نہیں وہ کر سکا 70 سالوں میں جو آپ نے یہ اس ملک کے لیے کر دی ہے. انشاءاللہ ابھی آپ آگے آگے دیکھیں میں آپ کو کیسے بے نقاب کرتا ہوں. ون بائی ملک میں استحکام لانے کے لیے استحکام پاکستان پارٹی بنائی، اور جو پرانے آزمائے ہوئے لوگ تھے ان کو ساتھ ملایا، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے انتخابات میں زیادہ سیٹیں نہیں ملی. وجوہات کیا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ملک میں استحکام لا رہے تھے، پارٹی بنائی، لیکن آپ کے قائد نے کہا کہ نواز شریف ان کے قائد ہے. تو اگر آپ کے قائد نواز شریف ہی ہے تو پھر اگر وہ استحکام لا سکتا ہے تو پارٹی بنانے کی ضرورت. دیکھیں، ہماری پارٹی جب بنی، جہانگیر ترین صاحب چیئرمین بنے، علیم خان صاحب پریزیڈنٹ بنے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت PTI میں تھے، ہمارے لائک مائنڈ، بہت سارے لوگ ہار گئے، بیشتر لوگ ہمارے ہارے ہیں. ہماری 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آئی ہیں. ہمارے تو کسی کینڈیڈیٹ نے نہیں آ کے کہا. ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ PTI میں کام کر چکے ہیں، جن کی وہاں جگہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور وہ پراپر الیکٹیبل لوگ تھے. میں آپ کو پوری لسٹ شائع کر دوں گا. وہ 2 3 دفعہ اپنے حلقوں میں الیکشن جیت چکے تھے جو اس دفعہ ہارے ہیں، جو اس 2024 کا الیکشن ہارے ہیں. آپ نعمان لنگڑیال صاحب کا دیکھ لیں اٹھا کے، وہ صوبائی وزیر رہے، وہ فیڈرل منسٹر رہے ساہیوال